الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا۔ یہ حدیث عام طور سے مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث کے کئی پہلو ہیں، اور کئی معاملات میں یہ ہماری بڑی اہم رہنمائی کرتی ہے۔ اس کا ایک صاف سیدھا مطلب وہ ہے جو پچھلے جمعہ میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت نہ کی ہو۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور صرف اسی نیت سے ہونی چاہیے کہ میرے پروردگار نے مجھ پر یہ عبادت فرض کی ہے یا اس کو مستحب قرار دیا ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت انجام دے رہا ہوں۔ وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو یا ذکر ہو یا تسبیح ہو، جو کچھ بھی آدمی نیک عمل کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ مخلوق کو راضی کرنا یا مخلوق میں شہرت حاصل کرنا یا مخلوق میں نیک نامی حاصل کرنا یہ مقصود نہ ہو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جس کی میں نے پچھلی مرتبہ کچھ تفصیل عرض کی تھی۔ دوسرا، اس اور زیادہ اہم اور زیادہ وسیع مفہوم اس کا یہ ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو شریعت کی اصطلاح میں مباح کہا جاتا ہے۔ مباح کے معنی یہ ہے کہ جائز ہیں وہ عمل، وہ نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے نہ مکروہ ہے اور نہ براہ راست عبادت ہے۔ نہ تو وہ عمل حرام، مکروہ یا ناجائز ہے، اور نہ وہ بذات خود کوئی ثواب کا کام ہے، بذات خود کوئی عبادت کا حصہ ہے۔ مباح ہے، کر لے آدمی تو کوئی گناہ نہیں، نہ کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ مباحات کہلاتے ہیں۔ جیسے اب ہم کھانا کھاتے ہیں، مباح ہے، جائز ہے۔ جیسے ہم کوئی سفر کرتے ہیں تو وہ سفر کرنا، یعنی مثلاً یہ کہ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی تفریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اپنے طور پر مباح ہے، یعنی جائز ہے، نہ یہ حرام ہے اور نہ کوئی عبادت ہے بذات خود۔ یا جیسے ہم سوتے ہیں تو سونا نہ بذات خود کوئی عبادت ہے نہ کوئی گناہ ہے اگر صحیح وقت پر ہو۔
تو یہ بہت سارے مباحات ہوتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں ان میں اکثریت مباحات کی ہے۔ اکثر کام دنیا کے اندر جو ہم کرتے ہیں وہ سب مباح ہوتے ہیں۔ گاڑی میں سوار ہو گئے، بس میں سوار ہو گئے، رکشہ میں سوار ہو گئے، موٹر سائیکل پہ سوار ہو گئے، یہ سب کیا ہے؟ مباح ہے، اور نہ اس میں کوئی بذات خود کوئی ثواب ہے، نہ بذات خود کوئی گناہ ہے۔ اس حدیث میں سے جو دوسرا مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، نہ عبادت ہے نہ گناہ ہے، ان کو بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ ان مباح کاموں کو بھی کسی اچھی نیت سے انجام دے تو پھر وہ مباح کام بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اعمال، جتنے بھی اعمال آپ کر رہے ہو، چاہے وہ عبادت نہ ہو فی نفسی، نہ وہ عبادت ہے نہ گناہ ہے، لیکن اگر اس میں نیت اچھی کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی عبادت قرار دے دیتے ہیں۔ اسی میں یوں سمجھ لو کہ تجارت ہے مثلا، تو تجارت ایک مباح کام ہے، اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے کہ بھئی تم تجارت کرو اور اس سے پیسے کماؤ، اگر جائز طریقے سے تجارت کر رہے ہو تو۔ لیکن اگر آدمی اس تجارت میں یہ نیت کر لے کہ بھئی تجارت تو مجھے کرنی ہے، لیکن میں صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پہلی بات تو یہ کہ خود میرے بیوی بچوں کے میرے ذمے کچھ حقوق ہیں، مجھے ان کے اخراجات اٹھانے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو میں یہ تجارت اتباع سنت کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ میں تجارت اپنے بچوں کے جو میرے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو آمدنی آئے وہ حلال ہو، وہ حرام نہ ہو۔ اب جب یہ نیتیں کر لیں تو وہ تجارت جو ایک مباح کام تھا وہ عبادت بن گیا۔ اب تجارت میں اگر آپ 8 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک تجارت کے کام میں مصروف رہتے ہو اور نیت یہ کر لی ہے کہ اس سے اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہے اور حلال طریقے سے کمائی کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے، تو ان نیتوں کی وجہ سے وہ تجارت بھی عبادت بن گئی، جو بذات خود کوئی عبادت کا کام نہیں تھا لیکن بن گئی۔ تو یہ نیت ایسی چیز ہے جو ایک خاک مٹی کے ذروں کو سونے میں تبدیل کر دینے والی۔ کھانا کھا رہے ہیں آپ، تو کھانا کھاتے ہوئے کھانا کھانا ایک مباح کام ہے، نہ تو ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن اگر اس میں نیت یہ کر لی کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کی طاقت برقرار رہے، اور اس جسم کی طاقت برقرار رہنے کی وجہ سے میرے ذمے جو فرائض ہیں وہ میں بخوبی ادا کر سکوں، اور ساتھ میں نیت یہ بھی کر لو کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی کھانا آتا تھا تو جیسا بھی ہو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھاتے تھے۔ تو میں اب جو کھانا کھا رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کھا رہا ہوں، اور میں اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا رہا ہوں، تو یہ کھانا بھی عبادت بن گیا۔ اب دیکھو ذرا کہ ہم بہت سارے اعمال کے اندر دن رات کرتے ہیں، لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ دیکھنے کا طریقہ
اور کام کرنے کا زاویہ وہ اگر درست کر لیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے، وہ ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب ہم غفلت میں کھا لیتے ہیں، بھائی بھوک لگ رہی چلو بھائی کھانا کھاؤ، بس اور پڑھ کے کھا کے ختم ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ لیکن اگر یہی کام ذرا سا دھیان کر کے کہ بھئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نعمت عطا فرمائی ہے، مجھے میرے نفس کا حق ہے، اور اس نفس کے حق کو ادا کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو وہی چیز عبادت بن جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، انہوں نے اپنے اوپر یہ طے کر لیا تھا کہ میں سارے دن روزے سے رہوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا، یہ طے کر لیا تھا، اور چنانچہ اس پر عمل کرتے تھے۔ ہر دن روزہ صبح سے، اور ہر رات عبادت میں کھڑے ہیں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو بلوایا اور پوچھا کہ عبداللہ کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، روزانہ روزہ رکھتے ہو، اور ہر رات ساری رات تم عبادت میں گزارتے ہو، سوتے نہیں ہو؟ عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اس لیے نہ کرو کہ ان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا وان لزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا۔ کیا فرمایا کہ یہ جو تم دن بھر روزے سے رہتے ہو اور رات کو ساری رات عبادت میں گزارتے ہو، تو یہ خوب سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس لیے پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کچھ حقوق عائد کیے ہیں، تمہاری اپنی جان کا بھی حق ہے۔ جان کا حق یہ ہے کہ بلا وجہ اس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ گناہ ہے، جیسے خودکشی کرنا گناہ ہے۔ تو تمہاری جان کا حق ہے، جان کا حق یہ ہے کہ اس کو ایسے کاموں سے بچاؤ جو ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہوں۔ تو جان کا حق ہے، لہذا کھانا بھی جان کا حق ہے۔ تو کیوں نہیں کھاتے دن میں جب اللہ نے فرض نہیں کیا؟ رمضان میں بے شک فرض کیا ہے، اور دنوں میں تمہیں فرض تو نہیں کیا، تو پھر کیوں رکھتے ہو روزانہ روزہ؟ لہذا تمہاری جان کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے۔ تمہاری آنکھ کا حق کیا ہے کہ کچھ وقت تم اس آنکھ کو آرام دو اور نیند کا مزہ لو اور نیند کی راحت اٹھاؤ۔ اور تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ اب سارے دن تم روزے سے ہو اور ساری رات تم عبادت کر رہے ہو، تو تمہاری بیوی تمہاری بیوی یعنی تم سے بالکل محروم ہے، اس کا حق تم ادا نہیں کر رہے، تو اس حق کو بھی ادا کرنا ہے۔ ان لزورک علیک حقا، تمہارے پاس جو ملنے جلنے والے آتے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ اگر تم فرض کرو دن میں آئے ہیں اور تمہیں ان کی ضیافت کرنی ہے، تم تو روزے سے بیٹھے ہو اور تم ان کو کھلا رہے ہو، تو یہ ان کے حق کی پامالی ہے، لہذا ایسا نہ کرو۔ اب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے عبادت گزار صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو طاقت ہے، مجھے تو کوئی اس میں تکلیف نہیں ہوتی، میں سارے دن روزے رکھوں
اور ساری رات کھڑا رہوں تو کچھ تکلیف نہیں ہوتی مجھے. کہا تکلیف ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو, لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو ایسا کیا کرو. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نفلی روزہ رکھنا بھی یہ ثواب ہے, لیکن ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو. 27 دن بغیر روزے کے رہو اور 3 دن روزہ رکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور اجازت دے دیجیے, مجھے اور اجازت دیجیے 3 دن سے. تو آپ نے فرمایا کہ چلو ایسا کرو کہ سارے مہینے کے اندر 10 دن روزہ رکھ لیا کرو, باقی جو ہے بغیر روزے کے رہو. وہ کہتے یا رسول اللہ مجھے اور اجازت دے دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر آخری درجہ یہ ہے کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن بغیر روزے کے رہو. داؤد علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور اجازت دے دیجیے, مجھے طاقت ہے کہ میں روزانہ کا روزانہ روزہ رکھوں. آپ نے کہا میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا, اس سے زیادہ کوئی روزانہ روزے رکھنا میں اس کی اجازت نہیں دیتا. میں اس کو اس سے زیادہ روزہ رکھنا جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. تو نتیجہ یہ کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہیں وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے, 1 دن افطار کرتے تھے. اور آخر میں جب بوڑھے ہو گئے اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے طاقت کمزور پڑ گئی, تو اس وقت کہا کرتے تھے کہ کاش میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے رخصت دی تھی کہ بھئی مہینے میں 3 رکھ لیا کرو, تو کاش میں نے اس پر عمل کر لیا ہوتا. اب میں روزانہ 1 دن روزہ رکھتا ہوں, 1 دن افطار کرتا ہوں, تو اس کے نتیجے میں مجھے بڑھاپے کے اندر دشواری محسوس ہوتی ہے. اب اگر میں اس کو چھوڑ کے پھر 10 پہ جاؤں اور 10 سے 3 پر جاؤں تو یہ مجھے اس لیے مجھے اس میں شرم آتی ہے کہ حضور نے بتایا تھا اور پھر میں نے اور اپنی طرف سے زیادہ مانگا تھا, تو اس واسطے مجھے واپس جانا اچھا نہیں لگتا. لیکن کاش کہ میں نے اس وقت یہ حضور کی رخصت قبول کر لی ہوتی تو آج میرے لیے یہ دشواری نہ ہوتی. تو دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال, جو اعتدال سکھایا, تو اس واسطے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ بس روزے رکھتے چلے جاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تمہارے نفس کا تم پر حق ہے, تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. لہذا اب اگر تم وہ حق ادا کرنے کے لیے اپنے روزہ نہیں رکھو گے تو اس وقت کھانا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گا. اور جب اس غرض سے سو گے کہ اس سونے کے نتیجے میں مجھ میں نشاط پیدا ہوگا, مجھ میں چستی آئے گی, میں اپنے فرائض زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے پاؤں گا. اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں دیکھا تم نے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نفلی روزے بھی رکھتے تھے. آپ بہت رکھتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ بہت سے دن ایسے ہوتے تھے کہ افطار کرتا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے رمضان کے علاوہ, تو اتنے ہر روز روزہ, تو ہمیں بعض اوقات خیال ہوتا تھا کہ شاید اب افطار نہیں کریں گے, مسلسل رکھتے چلے جائیں گے, لیکن پھر بیچ میں توڑ دیتے تھے اور پھر بغیر روزے کے رہتے تھے, یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ شاید اب دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے. اتنے روزے رکھتے تھے آپ, لیکن ساتھ ہی وہ جو حقوق تھے وہ اپنی جگہ پر انجام دیے جا رہے تھے. یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایک چیز کو لے کے بیٹھ جائے اور دین کے جو دوسرے شعبے ہیں یا دین کے جو دوسرے حقوق ہیں ان کو پامال کرے. لہذا اگر اچھی نیت سے کوئی مباح کام بھی کیا جا رہا ہو, کھانا ہو, سونا ہو, پینا ہو, لوگوں سے ملنا ہو, اب ہر آدمی ملتا ہے نہیں,
یعنی کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے کوئی لوگ آ کر ملتے نہ ہوں، کبھی اپنا رشتے دار، کبھی اپنا کوئی دوست، کبھی اور ملنے جلنے والا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ للزوری کا علیہ کا حق کا، یہ جو لوگ ملنے جلنے والے آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے. حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ تم ان کا استقبال کرو خندق پیشانی سے، اور خندق پیشانی سے استقبال کر کے ان سے اچھی بات کرو، ان سے خیریت دریافت کرو، ان کے ساتھ تھوڑی دیر اپنا وقت گزارو. یہ اس کا حق ہے. اب کرتے تو یہ کام ہم ہر روز ہیں کہ نہیں؟ کوئی دن خالی جاتا ہوگا جس میں ہم کسی نہ کسی سے ملتے نہ ہوں. لیکن اگر اس نیت سے ملو کہ یہ میرا مہمان ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے ساتھ خندق پیشانی سے ملنے کی تاکید فرمائی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یہاں تک کہ اپنے کسی بھائی سے خندق پیشانی سے ملنا اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. تو جتنے مباحات ہیں، اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جو اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہم بستری کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ بھی ثواب ہے. صحابی کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ، یہ کام تو ہم اپنی طبی خواہش کی وجہ سے کرتے ہیں، طبی خواہش ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، تو یہ ثواب کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی یہ طبی خواہش کسی گناہ کے ذریعے پورا کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ نامحرم کے ساتھ کرتے جس کو تمہیں اللہ نے حلال نہیں کیا، جس کو تمہارے لیے، تو گناہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ گناہ تو ہوتا. تو فرمایا جب تم حرام جگہ پر حرام جگہ پر اپنی اس طبی خواہش کو پورا کرتے حرام ہوتا، تو اب جو حلال جگہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تم اپنی خواہش پوری کر رہے ہو تو اس پر ثواب بھی ہے. اب یہ سب یعنی ہے تو بات بڑی عجیب سی، لیکن حقیقت ہے کہ آدمی کا اپنی بیوی کے پاس جانا، یہ اگر آدمی اس میں بھی یہ نیت کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثواب قرار دیا اور یہ بیوی کا حق بھی ہے، تو میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی سنت بھی ہے، یہ سارے کام میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، تو یہ سارا عمل ثواب بن جائے گا. خلاصہ یہ کہ جتنے مباح عمل ہیں ان میں سے کوئی مباح عمل ایسا نہیں ہے جو اچھی نیت سے جس کو ثواب نہ بنایا جا سکے. مجھے یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا، میری عمر اس وقت 14 سال کی ہوگی، تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے. حج سے جب واپس آئے تو میرے لیے گھڑی لے کر آئے. پہلی بار گھڑی وہ میں نے، اب بچے کو ایک دم سے گھڑی مل جاتی ہے، بڑی خوشی کہ خوش والد صاحب لے کر آئے ہیں اور تحفے میں لے کر آئے ہیں اور حرمین شریفین سے لے کر آئے ہیں. تو آپ نے وہ گھڑی دی مجھے اور خوش کیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ دیکھو میں گھڑی دے تو رہا ہوں تمہیں، لیکن اس کو اس نیت سے پہنو کہ اس سے نماز کے صحیح اوقات معلوم ہو جائیں گے اور اس کو میں صحیح وقت پر نماز پڑھنے کے لیے استعمال کروں گا، یہ نیت کر لو. اب وہ 12-13 سال کے بچے کو یہ نیت پہلے دن سے سکھا دی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جب تم گھڑی اس نیت سے پہنو گے کہ مجھے اوقات کا پتہ رہے، جو نماز کا وقت آئے تو میں نماز پڑھوں، تو یہ گھڑی پہننا بھی تمہارے لیے ثواب بن گیا. یہ بھی کیا ہو گیا؟
ثواب. گھڑی پہننا کوئی عبادت تھی یا کوئی گناہ تھا؟ ایک مباح کام تھا. لیکن جب اس نیت سے پہنی کہ میں اس کے ذریعے اپنی نمازوں کی حفاظت کروں گا اور صحیح وقت جب آئے گا نماز کا تو میں نماز پڑھوں گا، تو یہ گھڑی پہننا بھی کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا. انما الاعمال بالنیات. تو اس کے انما الاعمال بالنیات کا دوسرا مطلب یہ ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کتنا آسان عطا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. ارے اللہ کے بندے، جس دین نے تمہیں تمہاری ساری زندگی کی ضروریات کو، تمہاری ساری زندگی کے کاموں کو ثواب کا کام بنا دیا ہو، اس سے زیادہ آسان دین اور کون سا ہوگا؟ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو تم صحیح نیت سے اگر کرو تو وہ ثواب نہ بن جائے. تو بھائی یہ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، سیکھنے کی ہیں اور اپنا زاویہ نگاہ بدلنے کی ہے. فرق کچھ نہیں پڑتا. ویسے ہی گھڑی پہن لو، کوئی نیت نہیں ہے، صرف یہ نیت ہے کہ بھائی گھڑی ایک اچھی چیز ہے، ہم اسے وقت دیکھا کریں گے. لیکن اگر یہ نیت کر لو کہ نمازوں کا حساب کریں گے، نمازوں کے اوقات کا، عمل تو وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن ذرا سی نیت کا فرق پڑ گیا، زاویہ نگاہ بدل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنا دیا. اس طرح آدمی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ذرا سوچے، میں کیا کیا کام کرتا ہوں، دنیا کے کام کیا کیا کرتا ہوں، اور ان دنیا کے کاموں کو کس اچھی نیت سے میں ثواب کا کام بنا سکتا ہوں. میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک، سونے تک جتنے کام ہیں ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو انسان حسن نیت سے ثواب میں داخل نہ کر سکے. لہٰذا ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی جو گزر رہی ہے وہ عبادت میں گزر رہی ہے، ثواب میں گزر رہی ہے. دیکھنے میں اگرچہ وہ عبادت نظر نہیں آ رہی لیکن وہ عبادت ہے. تو یہ دوسرا پہلو ہے انما الاعمال بالنیات کا. ایک یہ کہ جتنی طاعتیں ہیں، عبادتیں، ان کو صرف اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں. دوسرا اب یہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنے مباحات ہیں ان مباحات کے اندر اچھی نیت کر لو تاکہ وہ ثواب بن جائے. تو دنیا بھی کیا بن گئی؟ دنیا بھی دین بن گئی. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.